अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस होम्योपैथिक दवाई के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ब्रायोनिया अल्वा। बेसिकली ये लेक्चर होम्योपैथ डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए है। अजीज दोस्तों, मैं आपको अपने आप को कोई बहुत बड़ा उस्ताद नहीं समझता, बल्कि होम्योपैथी का एक अदना स्टूडेंट हूं। इस लेक्चर के जरिए मैं आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि आपसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त मेरे सामने बहुत ही काबिल और बहुत पढ़े लिखे हजरात मौजूद हैं। तो आइए आज हम मिलकर ब्रायोनिया की माइंड सिम्पटम और उसकी मजाजी अलामात का मुताला करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। आज हमने सिर्फ माइंड एंड बिहेवियर ऑफ ब्रायोनिया से मुतल्लिक बात करनी है। क्या आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं? अगर ऐसा है, अगर आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं, तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि इस वक्त आपके जहन में ब्रायोनिया के कितने सिम्पटम मौजूद हैं, यानी ब्रायोनिया की कितनी ज़हनी अलामात इस वक्त आपके जहन में हैं। और फिर लेक्चर के इख्तिताम पे हम ये देखेंगे कि हम कितनी ब्रायोनिया के सिम्पटम जो हैं, कितनी अलामात जो हैं, उनको अपने ज़हन में महफूज कर पाए हैं। तो दोस्तों, ब्रायोनिया का मतलब होता है तेजी से बढ़ने वाली, और अल्बा जो है इसका मानी है सफेद। तो शायद ये इसलिए कहा गया कि ब्रायोनिया के जो फूल होते हैं और इसकी जो जड़ें होती हैं वो सफेद रंग की होती हैं। ब्रायोनिया की फैमिली के 12 अफराद हैं, यानी ब्रायोनिया का जो पौधा है उसकी 12 इकसाम हैं, जिनमें से ब्रायोनिया अल्बा एक है। तो इसका मरीज जो है वो बहुत चिड़चिड़ा, बदमजाज, जरा सी बात पे नाराज हो जाता है। और एक खास बात जो है ब्रायोनिया में वो ये है कि वो इसका मरीज हर वक्त कारोबार के बारे में बातें करता है। सोते जागते बैठे उसके ज़हन में कारोबार से मुतल्लिक ख्यालात आते हैं। गुफ्तगू में वो बार बार अपने कारोबार का तज़किरा करता है, और यहाँ तक कि उसको ख्वाब भी कारोबार से मुतल्लिक आते हैं। तो दोस्तों, हमने जो ब्रायोनिया को सीखना है ना, वो बड़े हल्के अंदाज में और बड़े लाइट वे में सीखना है, ताकि इसकी अलामात जो हैं वो हमारे ज़हन में बैठ जाएं। मटीरिया मेडिका एक ऐसी किताब है कि जिसको आप हिफ्ज़ नहीं कर सकते। इसके याद करने के, अलामात को ज़हन में बैठाने के बहुत से अंदाज हैं। बहुत से डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपने अपने अंदाज में बात की है। एक ही बात को हर डॉक्टर ने अपने अंदाज में बयान किया है। तो उसका मकसद यही होता है कि जो सीखने वाले हैं, जो होम्योपैथी से मुतल्लिका जो अफराद हैं, वो दवाई की अलामात को किसी हद तक अपने ज़हन में बैठा लें। अब मैं ये जो सिम्पटम आपको बता रहा हूँ कि इसका मरीज कारोबार के बारे में बातें करता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक वाकया सुनाऊं ताकि ये सिम्पटम आपके ज़हन में महफूज हो जाए। वाकया कुछ इस तरह है कि एक सौदागर होता है जो कपड़े का कारोबार करता है। वो किसी दूसरे शहर से कपड़ा खरीद कर लाता है, शाम को घर पहुंचता है और खाने की मेज पे बैठता है। तो वो हर लम्हे बात को घुमा फिरा के वो अपने उस कपड़े के कारोबार की तरफ ही ले आता है।
کہ میں فلان جگہ پہ جا کے اترا، وہاں سے میں نے فلان بندے کے ساتھ اس طرح سودا کیا، میں نے یہ کپڑا خریدا اور اس کے کلر بہت اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پاس ہی اس کی بیٹی بھی بیٹھی تھی، وہ بھی کھانا کھا رہی تھی. اس نے کہا کہ پاپا آپ نے یہ جو کپڑا خریدا ہے یہ اس کا کیا کس ریٹ پہ یعنی آپ نے خریدا ہے؟ تو سوداگر نے کہا کہ جی میں نے یہ کپڑا 100 روپے میٹر کے حساب سے خریدا ہے. تو اس نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ 120 روپے کے حساب سے مجھے دے دیں. لہٰذا اس تاجر نے کہا کہ چلے بیٹا ٹھیک ہے 120 روپے کے حساب سے آپ لے لیں. اب وہ کھانا کھا رہے تھے تو ساتھ ہی ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا. بیٹے نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نے 120 روپے میٹر ابو سے خریدا ہے تو 140 روپے میٹر آپ مجھے دے دیں. تو یعنی وہ کپڑا جو ہے وہ اب بہن سے بھائی نے خرید لیا. تو کچھ دیر کے بعد باپ نے کہا کہ بیٹے سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نے 140 روپے میٹر خریدا ہے تو آپ 150 روپے میٹر مجھے دے دیں. لہٰذا ہوا یہ کہ جو کپڑا اس تاجر نے 100 روپے میٹر خریدا تھا وہ ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے ہی وہ اس نے 150 روپے میں دوبارہ خرید لیا. اب اگلے دن کیا ہوا کہ وہ اس کپڑے کو لے کے تو اپنی دکان پہ چلا گیا. تو وہاں جا کے اس کے جو ریکس بنے ہوئے تھے وہاں لگا دیا. جب گاہک آیا تو اس نے ریٹ پوچھا تو اس نے کہا، تاجر نے کہا کہ 150 روپے میٹر مجھے گھر پڑتا ہے، تو آپ جو منافع دینا چاہتے ہیں، جو جائز منافع دینا چاہتے ہیں دے لیں اور کپڑا خرید لیں. تو دوستو یہ ہے برائیونیا کے مریض کی کیفیت کہ وہ ہر وقت کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، ہر وقت کاروبار میں مگن رہتا ہے. تو یہ اس کی ایک کیفیت ہے. اب میں اس کی ایک اور کیفیت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جنگلی گائے ہوتی ہے، وہ سارا دن جنگل میں گھاس چرتی ہے، ٹھنڈا پانی پیتی ہے اور شام کو اپنے ٹھکانے پہ آ جاتی ہے. جب وہ ٹھکانے پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کو یہ غم لگ جاتا ہے کہ کل پتہ نہیں گھاس ملے نہ ملے، کل کیا ہوگا، میں بھوکی نہ رہ جاؤں. تو یہ جو کل کی فکر ہے، یہ جو مستقبل کی فکر ہے، یہ اس کو کھائے جا رہی ہوتی ہے اور ساری رات وہ اس ٹینشن میں، اس غم میں گلتی رہتی ہے. اور ظاہری بات ہے جب ساری رات وہ پریشان رہی ہوگی تو صبح تک وہ بہت لاغر محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو. لیکن صبح کے بعد وہ دوبارہ جنگل میں جاتی ہے اور وہاں دیکھتی ہے کہ ہری بھری گھاس ہوتی ہے، چشموں کا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. وہ سارا دن خوب سیر ہو کر چرتی ہے اور اگلے دن پھر ٹھکانے پہ آ جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اس کی عمر کا ایک کافی حصہ جو ہے وہ اس کل کے فکر میں گزر جاتا ہے. تو لیکن اس بیوقوف کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک دن بھی اس دوران میں بھوکی نہیں رہی. تو ایسا ہی حال کچھ برائیونیا کے مریض کا ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اپنا حال بھی خراب کر لیتا ہے اور اس پریشانی میں وہ اپنی صحت خراب کرتا ہے، اس کی ذہنی کیفیات بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں. اب اس کا ایک اور پہلو ہے کہ اس کا مریض، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، کہ بہت زیادہ چڑچڑا ہوتا ہے، رونی صورت بنا کے ایک طرف بیٹھا رہتا ہے اور بات بات پہ چڑھتا ہے. اب اس کا مریض جو ہے اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھلی ہوا میں بیٹھے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. یعنی اور کچھ نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر ٹانگ ہی لاتا رہتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ہر وقت یہ کرتا رہتا ہے. ڈاکٹر ہیرنگ نے ان کی بہت اچھی اس کے بارے میں ایک بات کی ہے کہ ویسے تو اس کا مریض جو ہے، اس کی مریضہ خاص طور پہ وہ موٹے جسم کی ہوتی ہے، رنگت کالی ہوتی ہے اور جسم اس کا مضبوط ہوتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر ہیرنگ کہتے ہیں کہ یہ گوری رنگت کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں بھی یہ اتنا ہی کام کرتی ہے، لیکن اس کی جو علامات ہیں
وہ زیادہ تر جو ہیں وہ موٹے جسم والے اور کالی رنگت والے لوگوں میں علامات اس کی پائی جاتی ہیں، اور اس کے بالوں کی رنگت جو ہے وہ بھی سیاہ ہوتی ہے۔ اور برائیونیا کا جو مریض خصوصاً جو بچہ ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ ہر وقت بغیر کسی وجہ کے روتے رہتے ہیں، اور اس دعا کا جو بچہ ہے وہ کوئی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے جو آسانی سے نہ مل سکے، اور جب وہ چیز گھر والے تلاش کر کے ڈھونڈ کے لاتے ہیں اس کو دیتے ہیں تو وہ اس کو پھینک دیتا ہے اور کسی اور چیز کی ڈیمانڈ شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو، برائیونیا کے یہ چند سمپٹم جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اب آپ خود بھی اس کا مطالعہ کریں، اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایک بڑے لائٹ طریقے سے، لائٹ وے سے اس کی علامات کو ہم اس کا اعادہ کریں اور ان کو ریپیٹ کریں تاکہ وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ اس طرح اس کے اور بھی بہت سارے علامات ہیں، لیکن انشاءاللہ دوسرے سیشن میں پھر اس پہ بات کریں گے۔ اللہ